شہر کے نکڑ پر ڈگڈگی بج رہی تھی۔ لوگ ایک ایک کر کے ڈگڈگی بجانے والے کے ارد گرد جمع ہوتے جا رہے تھے۔ ڈگڈگی بجانے والا سر سے پیر تک ایک مخصوص قسم کے لباس میں ملبوس ایک شہیم آدمی تھا۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال تماشائیوں کے بال سے مختلف تھے۔ رنگ برنگ کے گول گول پتھروں سے بنی ایک لمبی مالا اس کے گلے میں لٹک رہی تھی۔ تقریباً سبھی انگلیوں میں رنگین پتھروں کے نگ کی انگوٹھیاں تھیں۔ ایک ہاتھ میں نائک پرکشش ڈگڈگی تھی جو مسلسل رقص کر رہی تھی، اور دوسرے ہاتھ میں چمچماتی ہوئی بانسری جس کے منہ والے سوراخ کے ذرا نیچے سرخ رنگ کے پھندنے لٹک رہے تھے۔ ڈگڈگی والے نے ایک جھٹکے کے ساتھ ڈگڈگی بند کر دی۔ ہاں تو قدردان، آپ نے سانپ اور نیولے کی لڑائی کے بارے میں بہت کچھ سنا ہوگا۔ آج ہم آپ کو آنکھوں سے دکھائے گا کہ سانپ اور نیولے کی لڑائی کیسی ہوتی ہے۔ نیولا کس طرح سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اور پھر ان ٹکڑوں کو ایک جڑی کی مدد سے کس طرح جوڑ دیتا ہے۔ قدردان، یہ انوکھی لڑائی ہم آپ کو دکھائے گا اور ضرور دکھائے گا۔ لڑائی دکھانے سے پہلے ہم ہندو بھائی سے پرارتھنا کرتا ہے کہ وہ ایک بار پریم سے بولیں، شنکر بھگوان کی جے 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 کی آواز آس پاس کے ماحول میں گونج گئی، اور اپنے مسلمان بھائی سے ہماری درخواست ہے کہ وہ ایک بار دل سے نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدائیں بند ہو کر چاروں طرف پھیل گئیں۔ لوگوں کی بھیڑ دگنی ہو گئی۔ ڈگڈگی والے نے بانسری کو منہ سے لگا لیا اور ڈگڈگی والے ہاتھ کو زور سے جھکا دیا کہ آہستہ آہستہ ہلانے لگا۔ ڈگ 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 ڈگ۔ اس کے ساتھ بانسری بھی ڈگڈگی کی سنگت کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ڈگڈگی والا بانس کی کچیوں سے بنی ہوئی ایک پٹاری کا پھیرا لگانے لگا جس میں سانپ بند تھا۔ چند پھیروں کے بعد بانسری کی آواز بند ہوگی، ڈگڈگی بجتی رہی، پھر ڈگڈگی کھنک کھنک کر خاموش ہوگی۔ دیکھیے قدردان، ہوشیار ہو جائیے، اب ہم سانپ کو نکالے گا۔ ڈگڈگی والا پٹاری کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ لو گونگے بےتاب نگاہیں پٹاری پر مرکوز ہو گئیں۔ چند لمحے بعد اس نے پٹاری کا ڈھکن ذرا اوپر اٹھا دیا۔ مجمع سے کئی گردنیں آگے کو جھک گئیں۔ ہاں تو قدردان، یہ سانپ وہ نہیں جس کو آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ سانپ سائبیریا کے جنگل میں رہتا ہے۔ یہ ایک وچتر سانپ ہے۔ اس کے کئی منہ اور کئی سر ہیں۔ اس کے ایک سر پر ایک خوبصورت تاج بھی ہے۔ اچھا تو لیجیے، اب ہم ڈھکن کو اٹھاتا ہے۔ اس نے ڈھکن کو ذرا اور اوپر اٹھا کر اپنی آنکھیں پٹاری کے اندر ڈال دی۔ لوگوں کی گردنیں آگے کو جھک گئیں۔ کیا ابھی نہیں؟ قدردان، ناگراج کا کہنا ہے کہ وہ بھی موڈ میں نہیں ہے، اور اس نے ڈھکن کو گرا دیا۔ بچہ لوگ ذرا زور سے تالی بجاؤ تاکہ ناگراج مست ہو کر موڈ میں آ جائیں۔ تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے آسمان دہلنے لگا۔ تالی بجانے والوں میں کچھ لوگوں کے علاوہ چھوٹے بڑے سبھی لوگوں کے ہاتھ رکے تو ڈگڈگی والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، کچھ زیادہ مزہ انہیں نہیں آیا۔ بہار پہلے سے زیادہ زور کی گڑگڑاہٹ ہوئی، بھیڑ اور بڑھ گئی۔ بانسری بجاتا ہوا ڈگڈگی والا ایک تھیلے کے پاس جا کر رک گیا۔ بانسری کو روک کر اس نے ڈگڈگی والے ہاتھ کو 3 بار مخصوص انداز سے جھٹکا دیا، اور تینوں بار ایک خاص طرح کی آواز نکال کر ڈگڈگی خاموش ہوگی۔ اس نے ڈگڈگی زمین پر رکھ دی اور تھیلے کا منہ سرکا کر اپنا ایک ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ لوگوں کی نظریں تھیلے میں داخل ہونے کی کوشش میں مصروف ہو گئیں۔ چند لمحے بعد ڈگڈگی والے کا ہاتھ تھیلے سے جب باہر آیا تو مٹھی بند تھی۔ اس نے مٹھی کو آسمان کی طرف لے جا کر کھول دیا۔ رنگین پتھروں کے کئی چوکور ٹکڑے اچھل کر زمین پر آ گرے۔ زمین سے ایک پتھر اٹھا کر ڈگڈگی والے نے ہتھیلی پر رکھ لیا۔ قدردان، آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کو پتھر معلوم ہو رہا ہوگا، لیکن قدردان، یہ پتھر نہیں، یہ ایک بہمولیہ وستو ہے، ایک بیش بہا چیز۔ اس میں ان گنت چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ آپ جاننا چاہیں گے یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا گن ہے؟ تو قدردان، ہم آپ کو بتائے گا اور اس کا فائدہ بھی دکھائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ پہلے ہم آپ کو سر پر تاج والا سانپ اور نیولے کی لڑائی دکھائے گا۔
اس نے ڈگڈگی کو پھر سے مخصوص انداز سے جھٹکا دیا اور آہستہ آہستہ ہاتھ ہلاتا ہوا نیولے کی طرف بڑھ گیا۔ ہاں تو بھائی نیولے راجا، لڑائی شروع ہو جائے؟ ڈگڈگی والا نیولے سے مخاطب ہوا۔ کیا؟ نہیں، لیجئے صاحب، یہ ابھی منع کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیا دودھ پئیں گے؟ قدردان جی پہلے دودھ پینا چاہتے ہیں۔ اچھی بات ہے، ہم آپ کو پہلے دودھ پلائے گا۔ اس نے تھیلے کے پاس رکھی ہوئی دودھ کی پیالی کو اٹھا کر نیولے کے پاس رکھ دیا۔ قدردان گھبرائیے نہیں، بس چند ہی منٹ بعد ہم آپ کو لڑائی دکھائے گا۔ اس نے بانسری منہ سے لگا لی۔ سپیرا بین بجا ناچوں گی کی مدھر دھن بانسری سے نکلنے لگی۔ جی ہاں، اس پتھر کے بارے میں بھی بتائے گا اور اس کے فائدہ بھی دکھائے گا۔ مجمع مین کھڑے ایک شخص کی طرح اس نے اپنی توجہ مبذول کر دی۔ ہاں ابھی بتائے گا۔ اس نے ایک پتھر خلا میں اچھال کر ہتھیلی پر روک لیا۔ قدردان، ہم نے بتایا تھا کہ یہ پتھر نہیں ہے، یہ ایک بہومولیہ وستو ہے، ایک بیش بہار چیز۔ اس میں ان گنت گنٹر چھپے ہوئے ہیں۔ لیجئے، ہم آپ کو اس کا گنٹر بتاتا ہے۔ گنٹر نمبر 1، اگر کسی کو زہریلا سے زہریلا سانپ نے کاٹ لیا ہو، یہ پتھر تریاک کام کرے گا۔ جس جگہ سانپ نے کاٹا ہو اس پتھر کو پانی میں ڈبو کر وہاں رکھ دیجیے، یہ چپک جائے گا اور اس وقت تک چپکا رہے گا جب تک شریر میں زہر ہوگا۔ جب یہ پتھر اس جگہ کو چھوڑ دے تو سمجھنا شریر سے زہر نکل چکا ہے۔ گنٹر نمبر 2، کسی آدمی کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو اور وہ آدمی زمین پر دھاڑے مار مار کر لوٹ رہا ہو، آپ اسے پتھر پر رگڑ کر چپکا دیں، سارا زہر منٹوں میں غائب اور لوٹ پوٹ آن کے آن میں ختم۔ گنٹر نمبر 3، مجھ میں سے ایک دگے لوگ نکل کر جانے لگے۔ قدردان جائیے نہیں، ابھی کھیل دکھائے گا، آپ کھیل دیکھ کر جائیے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ لیجئے، ہم ابھی دکھاتا ہے۔ ڈگڈگی بچاتا ہوا اور نیولے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے نیولے کی رسی ڈھیلی کر دی۔ نیولا پٹاری کے قریب پہنچ کر چکر کاٹنے میں مصروف ہو گیا۔ ڈگڈگی والا پٹاری کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ڈگڈگی جھٹکے کے ساتھ کھنکی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے پٹاری کا ڈھکن اٹھا کر اس میں اپنا ہاتھ ڈال دیا۔ لوگوں کی گردنیں ایک بار پھر آگے کی طرف جھک گئیں۔ کچھ توقف کے بعد ادھ کھلی پٹاری سے اس نے جب اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اس میں قطعی رنگ کے سانپ کی بل کھاتی ہوئی ایک دم تھی۔ قدردان، یہ سانپ بہت خطرناک ہے، اس کے کاٹے ہوئے آدمی کو صرف ایک چیز بچا سکتی ہے اور وہ ہے یہ فقیری دوا۔ اس نے پتھر کے چکور ٹکڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ جس بھائی کو شبہ ہو، وہ آزمانا چاہتا ہو، ہمارے پاس آ جائیں، ہم اس سانپ سے ان کو کٹوائے گا اور اس فقیری دوا کی مدد سے زہر کو منٹوں میں زائل کر دے گا۔ ہے کوئی ہمت والا، ہے کوئی جوان مرد، ہے کوئی بہادر نوجوان تو نکل کر سامنے آئے اور اس فقیری دوا کو آزما کر دیکھے۔ کوئی نہیں ہے، خیر کوئی بات نہیں، ہم ابھی آپ کو اس کا ایک نمونہ دکھاتے ہیں۔ سانپ کے دم کو چھوڑ کر وہ تھیلے کے پاس آ گیا اور تھیلے سے اس نے ایک سرخ رنگ کی ٹکیا نکالی۔ قدردان، اس ٹکیا کو ہم اس گلاس میں ڈالتا ہے۔ اس نے پانی سے بھرے ہوئے گلاس میں ٹکیا ڈال دی۔ قدردان دیکھیے، یہ پانی خون ہو گیا ہے، اس کا رنگ خون کی طرح بالکل سرخ ہے۔ اب اس گلاس کو ہم اس پٹھاری میں رکھے گا اور سانپ اس میں اپنا منہ ڈالے گا، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کا رنگ کیسا ہو جاتا ہے۔ اس نے گلاس کو پٹاری کے اندر رکھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے پٹاری سے گلاس کو باہر نکالا تو خون کا رنگ کالا ہو چکا تھا۔ قدردان، جس شخص کو یہ سانپ کاٹ لیتا ہے اسی طرح اس کا خون کالا ہو جاتا ہے۔ اب ہم آپ کو اس فقیری دوا کا کمال دکھاتا ہے۔ اس نے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھا کر گلاس میں ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے گلاس کے پانی کا رنگ پھر خون میں تبدیل ہو گیا۔ قدردان، دیکھا اپنے اس فقیری دوا کا کمال؟ یہ تو اس کا صرف ایک کمال ہے، ایک گنڑ ہے، ایسے تو اس میں 20 گنڑ چھپے ہوئے ہیں۔ اس کے چند اور فائدے ہم آپ کو بتاتا ہے۔ کسی کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہو،
آپ اس ٹکیا کو اس آدمی کی ناک کے پاس لے جائیں، فوراً ہوش آ جائے گا، اور اگر مرگی کا مریض اسے اپنے پاس رکھے تو اسے کبھی دورہ نہیں پڑے گا۔ اس طرح کسی کو پرانے سے پرانا بواسیر ہو اور لا علاج بن چکا ہو، آپ اس دوا سے صرف 1 ہفتہ سکائی کریں، مسئلہ گھل کر کے راکھ ہو جائے گا۔ قدردان، اس کے اور بہت سے فائدے ہیں جن کا ذکر اس پمفلٹ میں تفصیل سے چھپا ہوا ہے۔ اس نے پمفلٹ اٹھا کر ایک ایک کے ہاتھ میں تھما دیا۔ قدردان، اتنے سارے گنر اس فقیری دوا میں موجود ہیں، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوگی، لیکن نہیں، قیمت کچھ بھی نہیں ہے، بالکل مفت فقیر کی دی ہوئی چیز ہے، اس کا دام کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں، فقیر کے نیاز کے لیے ایک معمولی سی رقم بطور چندہ ضروری لے جاتی ہے، اور وہ معمولی سی رقم ہے 1 روپیہ، صرف 1 روپیہ، 1 روپیہ، 1 روپیہ۔ جس کسی بھائی کو ضرورت ہو آواز دے کر مانگ سکتے ہیں، 1 ٹکیا مجھے، 1 ٹکیا مجھے دو، دو مجھے ایک، ابھی دیا، ابھی دیتا ہے قدردان، اب بھی آیا، سرکار آپ کو بھی دیا۔ کچھ دیر بعد ڈگڈگی والا روپے گننے میں مصروف تھا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ لوگ جا چکے تھے، شاید وہ اس سے پہلے بھی ڈگڈگی کی آواز پر جمع ہو چکے تھے، اور کچھ لوگ اس کے انتظار میں ابھی ٹھہرے ہوئے تھے کہ ڈگڈگی والا اپنا وعدہ پورا کرے گا، یعنی تاج والے سانپ اور نیولے کی لڑائی ضرور دکھائے گا۔ غالباً یہ لوگ ڈگڈگی کی آواز پر پہلی بار جمع ہوئے تھے۔